الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی، محبوب نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اولا میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین. سال کا یہ 11واں مہینہ ہے اور ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. ذوالحجہ کے مہینے کے اندر 2 ایسی عبادتیں ہیں جو مسلمان کسی اور مہینے میں انجام نہیں دے سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف ذوالحجہ کے اندر انجام دیتے ہیں. ایک عبادت تو حج کی عبادت ہے اور دوسری عبادت قربانی کی ہے، اور یہ دونوں اسلام کے شعار اسی مہینے کے اندر یعنی ذوالحجہ کے اندر انجام دیے جاتے ہیں. جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. اور جو لوگ حج کرنے نہیں گئے یا یہیں پر ہیں یا جو کر کے آ گئے، ہم سب قربانی کریں گے. لہٰذا آج کے خطبے میں ہم قربانی کے مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے.
اور تقریباً 50 مسائل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے رکھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، جس آدمی کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جب ذوالحجہ کا چاند ہو جائے وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تم میں جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نہ تو وہ اپنے بال کاٹے اور وہ نہ اپنے ناخن کاٹے۔ بال کے اندر تمام بال مراد ہیں، کہیں کے بھی بال، اور ناخن کے اندر بھی دونوں چیزوں کے، ہاتھوں کے بھی ناخن اور پیروں کے بھی ناخن۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کر رہا ہے، اس کا ارادہ ہے قربانی کرے گا وہ، تو ایسا شخص اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ دوسرا مسئلہ کہ قربانی تو مرد کر رہا ہے، گھر میں بیوی بھی ہے، گھر میں بچے بھی ہیں، کیا یہ سارے لوگ اپنے بال یا ناخن نہیں کاٹیں گے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی اس کا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے، جن کی طرف سے ہو رہی ہے یہ حکم ان کے لیے نہیں، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو آدمی پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کے ایک ذمہ دار ہیں، وہی جانور لے کر کے آتے ہیں، اور اس کی جو بیوی ہے، جو بچے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ کاٹے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو آدمی قربانی کر رہا ہو، جن کی طرف سے ہو رہی ہے ان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص بال اور ناخن کاٹ لے، جس کا قربانی کا ارادہ ہے اور اس نے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ قربانی نہیں کرے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ، جو آدمی اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے لیکن بال اور ناخن کاٹ لیے، ہم اس کو قربانی کرنے سے تو منع نہیں کریں گے، وَلَكِنَّهُ عَاصِيًا سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ قربانی تو اس کی ہو جائے گی، قربانی تو مانی جائے گی، لیکن اس نے سنت کی مخالفت کی ہے، لہذا اس آدمی کو توبہ کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھے، قربانی کی طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بقرعید کے دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، الا منیحۃ انثی، ایک بکری ہے جس کو میں نے ادھار لی تھی کسی سے دودھ وغیرہ کے لیے، عاریۃً لی تھی، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بکری تیری تھوڑی، وہ تو نے عاریۃً کسی سے لی تھی، تو اس کا مالک نہیں ہے، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، 10 تاریخ کے دن اگر تم اپنے بال اور ناخن کاٹ لو تو تم اس کے ثواب کو پہنچ جاؤ گے، اس کا ثواب تم کو مل جائے گا، اگر تم 10 تاریخ کو اپنے بال اور ناخن کاٹ لو۔ لیکن اس حدیث کے تعلق سے محدثین کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ صحیح ہے یہ حدیث، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے جس آدمی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بقرعید کے دن بقرعید کی نماز پڑھ کر کے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے۔ پانچواں مسئلہ، بالکل متوجہ ہو کر کے سنو، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ بھئی قربانی کرتے کیوں ہیں ہم لوگ؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کروڑوں اربوں خربوں روپیہ ایک دن میں پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ ارے بھائی، کوئی اسکول بن سکتا تھا، اتنے پیسے سے تو کوئی بہت بڑی یونیورسٹی قائم ہو سکتی تھی، بہت بڑا ہاسپٹل بن سکتا تھا۔ یاد رکھیے میرے بھائی،
قربانی کا اپنا الگ مقام ہے، اور ہاسپٹل بنوانا، بچوں کو پڑھانا، اس کی اپنی الگ جگہ ہے۔ قربانی یہ ہمارا شعار ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد، قربانی یہ ہم کو اللہ رب العالمین کے قریب کرتی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم میں ہر شخص کو یہ صورت یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ تو قربانی کرنے سے بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے، اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کر قربانی گاہ تک جانے کے لیے تیار، لٹا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ چھری چلا رہے ہیں لیکن حضرت اسماعیل پر چھری نہیں چلی، اور دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے، حضرت اسماعیل صحیح سلامت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم آپ سے آپ کا بیٹا نہیں مانگ رہے تھے بلکہ ہم تو آپ کی نیت دیکھنا چاہتے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں ہم نے اس کو جاری کر دیتے ہیں، بعد والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی قربانی دینے کو تیار۔ ہمارا رب ہم سے ہماری اولاد کی قربانی نہیں بلکہ اس کے نام پر جانور کی قربانی مانگتا ہے۔ تو یہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کی یادگار ہے۔ قربانی کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا تیسرا مقصد ہے غریب کے گھر میں بھی اس دن گوشت پہنچ جائے۔ کتنے غریب ہیں کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور ان کو گوشت نہیں ملتا ہے، ان کے بچے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں گوشت کے لیے۔ کتنے گھر ایسے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں، معاف کیجئے ان کے گھر میں 250 گرام گوشت بننے کی بھی نوبت نہیں آتی، لیکن یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ غریب سے غریب کے گھر میں بھی گوشت پہنچتا ہے۔ اس دن غریب کے بچے بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں، اس دن غریب کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہر گھر کے اندر گوشت بنتا ہے۔ یہ مقصد ہے قربانی کا کہ تاکہ لوگوں کے گھروں کے اندر گوشت پہنچ جائے، مسکینوں کے گھروں کے اندر گوشت پہنچ جائے، جو ضرورت مند ہیں آج کے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ قربانی کا ایک مقصد کیا ہے؟ یہ جانور جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہماری خوراک کے لیے پیدا کی، یہ ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے ان کو، لہذا جس رب نے بنایا ہے اس رب نے حکم دیا کہ میرے نام پر اس کو ذبح کرو۔ اس قربانی کا 5واں مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ گوشت تو کھاتے ہیں، گھر کے اندر کتنا آتا ہے؟ آدھا کلو آ گیا، 1 کلو آ جائے گا، لمیٹڈ ہوتا ہے۔ 1 کلو کے اندر 5 لوگ کھائیں گے، 7 لوگ کھائیں گے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن لمٹ نہ، یہ بقرعید کا دن ہے، انلمیٹڈ کھاؤ جتنا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں کچھ دن ایسے دے دیے اس دن لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے، جتنا آپ کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ تو یہ قربانی کا مقصد ہے۔ 6واں مسئلہ، قربانی کا حکم کیا ہے؟ آیا یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ آئیے اس کا جواب میں آپ کو ایک حدیث سے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے قربانی کر لی بقرعید کی نماز سے پہلے، اور اس وقت عیدگاہ کے اندر بھی قربانی ہوا کرتی تھی، گھروں کے اندر بھی ہوتی تھی، عیدگاہ کے اندر بھی ہوتی تھی۔ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار نے قربانی کر لی بقرعید کی نماز سے پہلے۔ علم نہیں ہوگا، جلدی ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں بقرعید کی نماز پڑھ کے فوراً نکلنے کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ ایک دن ہوتا ہے کہ آدمی بقرعید کی نماز پڑھتا ہے، خطبے کے اندر امام پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر عورت حیض سے ہے تب بھی وہ عید اور بقرعید کی نماز کے اندر حاضر۔ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق نہیں، عید کی نماز بقرعید کی جیسے ہی پڑھی فوراً قربانی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں،
آپ نے دیکھا کہ بقرعید سے پہلے نو جانور ذبح کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تل کا شاۃ لحم، یہ گوشت کی بکری ہے، یعنی تمہاری قربانی مانی ہی نہیں گئی، تمہاری قربانی ایکسیپٹ ہی نہیں ہے، تم نے بقرعید سے پہلے کر لی. صحابی رسول کہتے اللہ کے نبی میں کیا کروں، مجھے معلوم نہیں تھا، یہ مسئلہ مجھے آتا نہیں ہے، کیا کروں میں؟ اب میرے پاس کوئی جانور بھی نہیں ہے، لیکن ہاں 1 سال سے کم بکری کا بچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، تمہارے پاس جو 1 سال سے کم بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر دو، اور یاد رکھو یہ مسئلہ صرف تمہارے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے یہ مسئلہ جائز ہے لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے. وہ 1 سال سے کم کی بکری کا بچہ ذبح کرے، یہ تمہارے لیے جائز ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، جو آدمی بقرعید کی نماز سے پہلے ذبح کر لے تو وہ اپنے لیے ذبح کرتا ہے. ومن ذبح بعد الصلاة، اور جو آدمی بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کرے فقط تم نسکو، اس کی قربانی پوری ہو گئی. وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو حاصل کر لیا. معلوم یہ چلا کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے، لیکن معاف کیجئے گا ایسی سنت نہیں کہ کر لی اور چھوڑ دی تو چھوڑ دی. ایسی سنت نہیں ہے. کر لی اور نہیں کری طاقت ہونے کے باوجود. یاد رکھیے اگر طاقت ہے اور کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھٹکار لگائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد سعہ، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے، خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا ہے. معلوم یہ چلا کہ قربانی یہ سنت موقدہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ ہر حال میں قربانی کرے. ہمارا اور آپ کا مزاج قربانی کے تعلق سے بڑا عجیب ہو گیا، معاف کیجیے. میں نے اٹاوا کے اندر ایک شخص سے کہا آپ تو صاحب استطاعت ہیں، آپ قربانی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا وہ ہمارے بھائی کی یہاں ہوتی ہے تو ہم لوگ وہیں چلے جاتے ہیں. یاد رکھو بھائی کی یہاں ہو، بڑے بھائی کی یہاں، چھوٹے بھائی کی یہاں ہو، وہ الگ مسئلہ ہے. آپ کے پاس اگر قربانی کرنے کی طاقت ہے تو آپ کو ہر حال میں قربانی کرنا پڑے گی. اگر طاقت ہے اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو یقیناً علماء کا کہنا ہے یہ گناہ ہے. اگر طاقت ہونے کے باوجود آپ قربانی نہیں کرتے. آپ کا بھائی کر رہا ہے اچھی بات ہے، آپ بھی کریے، آپ کے پاس طاقت، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو قربانی یہ ایسی سنت ہے، طاقت ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. 7واں مسئلہ، کون کون سے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 143 144 کے اندر فرماتا ہے 8 ازواج، 8 جانوروں کی قربانی، من الضأن 2 ومن المعز 2. کون کون سے 8 جانور ہیں؟ بھیڑ کے اندر 2 نر اور مادہ، ومن المعز 2 بکری کے اندر 2 بکری نر مادہ، یعنی بکری اور اس کا نر، ومن الابل 2 اور اونٹ کے اندر 2 اونٹ کا نر مادہ، ومن البقر 2 اور گائے کا نر مادہ. یہ ٹوٹل 8 جانور ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8 جانوروں کی ہی قربانی کی جائے. یہ 8 جانور ہیں. 8واں مسئلہ، کیا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بھئی قرآن کے اندر تو 8 جانوروں کا ذکر ہے. آپ بھیڑ کا نر مادہ، بکری کا نر مادہ، اونٹ کا نر مادہ اور گائے کا نر مادہ، ان 8 جانوروں کے علاوہ قربانی کسی اور، اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا نام دیا. میں رک کر کے یہاں ایک مسئلہ واضح کر دوں. گائے کی قربانی کا مسئلہ، گائے کی قربانی یہ ان 8 جانوروں میں ہے جو قربانی کے اندر کیے جاتے ہیں. لیکن ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کا قانون ہمیں گائے کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو مسئلہ یہاں پر یہی ہوگا کہ بہتر ہے کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور آپشنز رکھے ہیں، آپ ان کو اختیار کریں، اور گائے کی قربانی سے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ اس ملک کے اندر گائے کی قربانی الاؤڈ نہیں ہے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ملک کے اندر فساد برپا ہونے کا خطرہ ہے. لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو اور جانور ہیں اس کی قربانی کیجیے. 9واں مسئلہ پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ یاد رکھیے
عربی کے اندر کہا جاتا ہے اور عرب کے علماء کا یہی کہنا ہے الجاموس نوع من البقر، بھینس یہ گائے کی ہی نسل سے ہے، لہذا ان کا کہنا ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارا مسلک اس سے تھوڑا سا الگ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت یہ توقیفی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 جانوروں کا حکم دیا ہے، لہٰذا 8 جانوروں میں سے ہی ہمیں قربانی کرنا ہے۔ اور ہم عرب کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عرب کے اندر ہیں، ہم ہندوستان کے اندر، آپ کے یہاں گائے نہیں پائی جاتی ہے، بھینس نہیں پائی جاتی، معاف کیجئے گا، بھینس ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے گائے اور بھینس کے اندر فرق ہے، گائے کا رنگ سفید ہوتا ہے اور بھینس کا رنگ کالا ہوتا ہے، دونوں کے دودھ کے اندر فرق ہے، دونوں کے طبیعت کے اندر فرق ہے، دونوں کے گوشت کے اندر فرق ہے، اور دونوں کے اندر جفتی نہیں ہو سکتی ہے، تعلقات قائم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھینس جتنا پانی کے اندر جاتی ہے گائے اتنا ہی زیادہ پانی سے بھاگتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گائے کی فطرت الگ ہے اور بھینس کی فطرت الگ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے بچا جائے۔ جو کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرام ہے یا نہ کریں، ان کی اپنی مرضی ہے، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے بچا جائے۔ اب آپ بھینس کی قربانی کر لیں، اتنے اختلاف ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے، تو جس کے اندر زیادہ شک ہو بہتر ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بہرحال ہمارا کہنا یہی ہے کہ بھینس کی قربانی سے بچنا بہتر ہے۔ آخری مسئلہ انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ کون کون سے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کون سے عیب ہوں گے تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی؟ ایک تابعی ہے عبید بن فیروز، یہ کہتے ہیں کہ میں نے برا ابن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، ما لا یجوز فی الاضاحی، قربانی کے اندر کون کون سے جانور کرنا جائز اور درست نہیں؟ حضرت برا ابن عازب نے ایسے اشارہ فرمایا 4 انگلیوں سے، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ذرا ادب دیکھیے برا ابن عازب کا، حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی اپنی 4 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، لیکن میری انگلی نبی کی انگلی سے چھوٹی ہے، میرے انگلی کے پور نبی کی انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں۔ کتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ، بیان کرتے ہیں۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عوروا، کوئی کانا ہے، ایک آنکھ سے ڈزیبل ہے، ایک آنکھ کام نہیں کرتی ہے، اگر کوئی کانا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والمریض بین مرضها، کوئی جانور بیمار ہے، چل نہیں پا رہا ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، اور اس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ والعرجاء بین ضلوعا، کوئی جانور لنگڑا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا جانور کہ اس کے اندر کچھ طاقت ہی نہیں ہے، بالکل کمزور ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور سینگ ٹوٹا ہو، کان کٹا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے 10واں مسئلہ بیان کیا۔ 40 مسائل ہمارے سامنے اور ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آخری مسئلے کو اور واضح کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔